اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس 15 آیات پر مشتمل اس چھوٹی سی صورت میں بھی آخری سپارے کی اور صورتوں کی طرح بڑے گہرے مضامین بیان کر دیے گئے ہیں۔ ابتدا قسموں سے ہو رہی ہے۔ کائنات کی بعض نمایاں نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ قسموں کا مطلب یاد ہوگا، توجہ دلانا، اس پر غور کرنا، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا تو اس پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ سب سے پہلے سورج کی قسم، والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم۔ وضحاہا کا جو لفظ ہے، ضحا کے معنی ویسے جیسے سورج کی روشنی، اس کی حرارت کے لیے آتا ہے، اور عربی زبان میں اس کے جیسے چاشت کے وقت کے لیے، جب سورج اوپر پہنچ جائے، ابھی صبح کے وقت ہے لیکن سورج اوپر پہنچ گیا، اس کو بھی ضحا کہا جاتا۔ خاصا بلند ہو جائے، روشنی نظر آنے لگے، گرمی بھی شروع ہو جائے، سورج کی آنا شروع ہو جائے، تو جیسے دن کے پورے نکلنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ویسے شمس و ضحاہا کہنے سے کیا مراد ہے، کیا اس کا مفہوم ہے، اس کے لیے گرامر کے لحاظ سے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، تو لیکن اس کی گرامر کے تفسیر میں گئے بغیر ہم ترجمے دیکھ لیتے ہیں جو اکثر مفسرین نے کیے۔ تو ایک تو وہی جیسے ابھی میں نے کیا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، ایک تو بات یہ ہوئی۔ پھر یہ بھی کہ شاہد ہے یا گواہی دیتا ہے، اصل میں سورج اس کا قسم کا بھی ترجمہ ہوتا ہے نا، تو شاہد ہے سورج اور اس کا چڑھنا۔ تو اصل مفہوم کیا ہوا کہ جب آسمان پر اپنی پوری شان کے ساتھ سورج نمایاں ہو جائے، اس کی روشنی کا پورے افق پر چھا جانا، اس کی روشنی، اس کی گرمی سے انسان جو فائدے اٹھاتا ہے، ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس سب پہ غور کرنے کی دعوت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں، والقمر اذا تلاہا، قمر چاند کو کہتے ہیں نا، اور کے لیے وہ بھی قسم ہی، اسی کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اذا جب تلاہا میں جو لفظ ہے تو ترجمہ ہوا کہ جب اس کے پیچھے آئے، پیچھے نکلے۔ روٹ ورڈ لام واو تلو کے معنی ہوتے پیچھے، اس طرح چلنا کہ درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، کوئی اور چیز حائل نہ ہو۔ تو اسی سے احکام کا اتباع کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کتاب کے پڑھنے کے لیے بھی تلاوت کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو کتاب پڑھنا یا یہ کہ پڑھنے کے معنی میں یا فالو کرنے کے معنی میں، یہاں فالو کرنے، پیچھے آنے کے معنی میں ہو رہا ہے۔ تو روشنی میں بھی ویسے تو سورج کی روشنی کو ہی فالو کرتا ہے نا، اسی کی روشنی سے چمک رہا ہے، ہاں کا اشارہ ظاہر ہے سورج کی طرف ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے جو شاندار مناظر میں سے یہ بھی ایک، اور پھر سورج کے چھپ جانے کی طرف بھی اشارہ کہ اب سورج چلا گیا۔ پہلے سورج کی بات تھی کہ وہ کیسے اپنے آب و تاب کے ساتھ روشن پورا افق پہ چھایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہٹ گیا، اس کی جگہ آسمان پر اب اس کے پیچھے چاند آ گیا، تو والقمر اذا تلاہا کہا جا رہا ہے۔ اور پھر تیسری قسم ہے دن کی، والنہار اذا جلاہا، نہار دن کو کہتے ہیں نا، لیل و نہار اردو میں بھی جیسے کہتے ہیں، تو اور دن کی جب جلاہا، روشن کر دے اس کو، ہاں کا اشارہ یہاں بھی وہ شمس کی طرف ہی ہے، سورج کی طرف، کہ اس کو روشن کر دے۔ جلاہا کا جو لفظ ہے، جیم لام واو جلو کے معنی ہوتے ہیں جیسے ظاہر ہونا، کسی چیز کا نمایاں ہونا، اسی سے اردو میں ہم جلوے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا تجلی کا لفظ بھی ہے نا، قرآن میں بھی ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو کسی چیز کا ظاہر ہونا، اچھی طرح سے نمایاں ہو جانا۔ تو اب یہاں دن پر غور کرنے کی دعوت کہ دن پر غور کرو، اس میں کیا سورج کی انوار نظر آتی ہے، چہار طرف چھایا ہوا ہے، وہ ایسا پھیلا ہوا ہے، ایسی روشنی پھیلی ہوئی ہے جیسے وہ کبھی ہٹائی نہیں جا سکتی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی، پھر رات کی طرف غور کرو جب وہ چھا جائے، غشیہ کسی چیز کو ڈھانپ لینا، چھا جانا، یعنی وہ جب سورج کو ڈھانک لیتی، یغشاہا اس کا اشارہ وہی ہاں کا ہے سورج کی طرف۔ رات کی قسم جبکہ وہ اسے ڈھانک لے، یعنی سورج کو ڈھانک لے، تو اب یعنی جب رات کے آنے کا وقت ہو تو سورج کو چھپنا ہی ہوتا ہے، سورج کو اب رخصت ہونا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ کائنات کے 4 بڑے بڑے مظاہر کی طرف جو توجہ دلا کر، ان پہ غور کرنے کی دعوت دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے۔ سورج چاند دن رات
آپس میں جوڑے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوق ہی جوڑے رکھتی ہے نا. ایک تو یہ بات یاد آتی ہے، صرف ایک اللہ ان سب کا خالق ہے جو یکتا ہے، جو واحد ہے. پھر یہ کہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں بلکہ اپوزٹ چیزیں جن کا اپنا بھی ایک زبردست وجود ہے، لیکن اپنے سے بالکل مختلف بلکہ اپوزٹ چیزوں کے ساتھ مل کر کیسے اس عالم کے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں نا. اور کون ہے جو ان سب کو قابو میں رکھے ہوئے ہے. ان سب پہ غور کریں، ایک ساتھ غور کریں، سورج، چاند، لیل و نہار، دن اور رات پہ، تو یہ سب کس طرح سے، یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے. کون ہے جو ان کو اس طرح سے پوری ترتیب کے ساتھ کسی وقت لا رہا ہے، کسی وقت لے جا رہا ہے، کون سی چیز سامنے آتی ہے، کون سی چیز جاتی ہے. اور انہی کے ذریعے، اتنی اپوزٹ چیزوں کے ذریعے سے نظام بھی چلتا ہے نا. سوچیں صرف دن ہی دن ہو تو یہ زندگی دنیا میں نہ رہ سکے، صرف رات ہی رات ہو تو زندگی دنیا میں نہ رہ سکے، سورج ہر وقت غائب ہو جائے تو دنیا میں کوئی زندگی نہیں ہو سکتی. تو کس طرح یہ کون ہے، کس کی اللہ کی کیسی قدرت اس میں نظر آتی ہے نا. اور پھر کس طرح نظر آتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے سب قابو میں ہے نا. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ سورج جو اتنی بڑی طاقت رکھنے والا ہے، کتنی بڑی اس میں میگنیٹک پاور بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چاند کو نگل لے. نہ چاند اپنے وقت سے پہلے آنے پر زور لگاتا ہے، نہ دن کی یہ تاب کہ وہ اپنے وقت سے پہلے طلوع ہو جائے، نہ رات کی یہ مجال کے دن کو جلد رخصت کر دے. سورہ یاسین میں جیسے کہا گیا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ نہ سورج کے لیے روا ہے کہ وہ چاند کو جالے، اور نہ رات ہی دن سے سبقت کرنے والی ہے. پوری اتنے کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ ذرا غور کرو کیسے چل رہی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے وجود سے انسانوں کو کیا درس دے رہی ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کی پابندی کریں. اگر حدود کی پابندی نہیں کریں گے تو زمین میں فساد پیدا ہوگا. بلکہ سوچیں تو کس طرح انسان بھی اگر اللہ کی بتائی ہوئی جو حدود ہیں ان میں ہی رہے تو خود اس زمین پر بھی کیسا امن قائم ہونا. جیسا پوری کائنات میں امن نظر آتا ہے ویسا ہی امن ہو. ہر چیز اللہ کے احکامات کی پابند ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، کس طرح سے چل رہی ہے. لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جب وہ احکامات سے نکلتا ہے تو پھر کیسے کیسے فساد پیدا ہوتے ہیں. وہ سب باتیں سوچنے کی طرف جیسے دعوت ہے. اور پھر کہا جاتا ہے سورہ شمس ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 5، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. ایک اور قسم کھائی جا رہی کہ آسمان کی قسم کہ اس کو دیکھو، وما اور جیسا، بناہا بنایا اس کو. بناہا کا جو لفظ ہے بنا بے نون واو، اس کے معنی تعمیر کرنا، بنانا. یہاں پہ ویسے جو آ رہا ہے سما تو پتہ ہی ہے آسمان، اور سما کہیں تو ویسے تو ساری جیسے کائنات ہی سمجھ میں آتی ہے نا، اوپر کا پورا نظام اس کی طرف جیسے دیکھنے کے لیے بھی دعوت ہو رہی ہو. اور وما بناہا جو کہا جا رہا ہے، ماں جو آ رہا ہے اس کو مفسرین نے کئی طرح سے سمجھا. اب یہاں کیا معنی بنتے ہیں، کیا کچھ گرامر کے لحاظ سے کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں، اس کے بجائے مختلف ترجمے پاس کے دیکھے تو ایک تو ماں کو من کے معنی میں سمجھا گیا، کون کے معنی میں. اس لحاظ سے اس کا ترجمہ ہوا کہ اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا. تو اس طرح کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. لیکن یہ سمجھا تو گیا، کچھ لوگوں نے سمجھا، لیکن اور دوسرے بہت سے مفسر اسے رد کرتے ہیں نا. تو اس میں ایک ترجمہ یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ آسمان اور اس کے بنانے کی، کہ کس طرح بنا ہوا ہے، اس کی بناوٹ پہ غور کرو. یہ کہ وہی بات دوسرے الفاظ میں اگر سوچیں تو جو سب سے بہتر ہے وہ یہ کہ آسمان اور جیسا کچھ اس کو بنایا، جس طرح سے وہ بنایا گیا. تو گویا کہا جا رہا ہے کہ گواہی دے رہا ہے آسمان، یا شاہد ہے آسمان، اور اس کی حیرت انگیز ساخت. آسمان پر جیسے غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. آسمان کے لیے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ ویسے تو یہ ہدایت ملتی نا اس پہ غور کرنے کی. ابھی پچھلے سپارے میں سورہ ملک میں بھی تھا نا کہ کس طرح وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ کس طرح ہم نے آسمان دنیا کو سجا دیا چراغوں سے، اس کی طرف دیکھو. بلکہ کس طرح بار بار دیکھنے کی وہاں پہ ہدایت تھی نا.
فرجع البصر بصر مرجع البصر، جو نظر دوڑاؤ اس کو دیکھو، اس پہ غور کرو، جس طرح سے کہا گیا تھا نا۔ پھر یہ کہ آسمان کی چھت کیسی اونچی کی، اس کو کیسے وہ سارا نظام چل رہا ہے، ذرا دیکھنا۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے انسان کا جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنی ہی رب العالمین کے قدرت کے مناظر سامنے آتے جاتے ہیں نا۔ اگر ہم ذرا سا پڑھیں اس پہ، اس کے بارے میں دیکھیں، تھوڑا سا گوگل پہ جا کے کلک کر کے دیکھ لیں تو کیا کیا کرشمے، کیا اللہ کی قدرتیں نظر آ جائیں کہ کیسی یہ کائنات بنی ہوئی ہے، آسمان کیسا وسیع ہے، کیا کچھ اس میں ہے۔ تو اس سب پہ غور کرنے کی دعوت ہے کہ وہ دیکھو والسماء وما بناہا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت نظر آ جائے۔ اور پھر کہا جاتا ہے والارض وما طحاہا، طحا کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے کے، کسی چیز کو پھیلانا، بلکہ جیسے دور دور تک لے جا کر پھیلا دینا جس سے ہوتا ہے۔ زمین ظاہر کیسے پھیلا دی گئی ہے نا انسان کے لیے، کیسی پھیلی ہوئی ہے اس کو دیکھے۔ اور یہاں پہ بھی وہی ہے کہ والارض وما طحاہا، زمین اور ماں کے معنی وہی ہوئے سارے، جیسے کسی نے سمجھا اس کو، جس نے اس کو بچھایا، یا پھر یہ کہ کیسی وہ بنائی گئی، اس کی کس طرح وہ بچھائی گئی، اس پہ غور کرو۔ زمین اور اس کے بچھانے، اور یہ کہ اس کا بچھایا جانا کیسا ہے، اس پہ ذرا توجہ دو، اس پہ غور کرو، اس سے درس لو، اس سے سیکھو۔ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کے لیے جیسا بہترین گہوارہ بنا دیا ہے نا، ہر ضرورت کی چیز، تمام اس کی ضرورت کا سامان ہی نہیں بلکہ اس کے ذوق کی تسکین کا بھی، اس کے شوق پورے کرنے کے لیے بھی سبھی کچھ موجود ہے نا۔ سورہ غاشیہ میں بھی سوال کی طرح کہہ کر سوچنے کی دعوت تھی نا وہاں پہ، کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور طرف زمین کے کیا وہ دیکھتے نہیں، جیسے اس سے پیچھے کہیں افلا ينظرون تھا نا، اسی سے آیت بھی کنیکٹ ہو رہی تھی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین کیسے بچھائی گئی۔ اور یہاں تقریباً انہی معنوں میں کہا جا رہا ہے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، کہ زمین کس طرح سے پھیلائی گئی ہے، کس طرح بچھائی گئی، اس پہ غور کرو۔ اور زمین میں بھی کیا کچھ ونڈر ہے، انسان خود غور کر لے، یعنی جس پہ بھی بات کریں کرتے ہی چلے جائیں۔ اس کے پانی کس طرح اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہوا ہے، غذائیں کیسے مہیا کی ہوئی ہیں، اس مٹی کے اندر کیا کیا خاصیت ہے، کیا کچھ نہیں ہے جس پہ انسان غور کر سکتا ہے۔ تو وہ سب کس نے بچھایا، ذرا غور کرو، ذرا اس سے سبق لو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے، اب یہ کائنات کے بڑے بڑے مناظر تھے نا جو نظر آتے ہیں، ان پہ غور کرنے کی دعوت تھی۔ آفاقی نشانیاں جیسے کہتے ہیں نا، آفاق میں جو نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے نفس کی طرف نشانی بتائی جا رہی ہے، اس پہ غور کرنے کی دعوت ہے۔ کہا جا رہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی، انسان کی، وما، اور جس نے سواہا، اس کو برابر کیا۔ وما یہاں بھی ماں کے معنی وہی جو ہم سمجھ رہے تھے، کہ کسی نے یہ سمجھا کہ جس نے اس کو بنایا، یا پھر نفس اور اس کا درست کیا جانا۔ سواہا کے معنی ویسے تو کئی دفعہ سمجھے یاد بھی ہوں گے، کئی طرح کے معنی سے آیا بھی نا قرآن میں۔ سین واؤ یہ ویسے تو روٹ ورڈ ہے۔ سوی یا سوی جو ہوتا ہے کسی چیز کی شکل و صورت کو جیسے درست کرنا، سوا کسی جیسے چیز کا کو درست کرنا، ہموار کرنا، برابر کر دینا، وہ معنی ہوتے۔ تو اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے نفس کی طرف اشارہ کر کے، جیسے انسان نہیں کہا جا رہا یا سول نہیں کہا جا رہا بلکہ نفس کہا جا رہا ہے نا، کہ اپنے نفس پہ غور کرنے کی دعوت ہے۔ نفس ہے کیا نا، ہر انسان کی اپنی شخصیت جو اس خاکی بدن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکے جانے کی وجہ سے بنتی ہے نا، جسے ہم میں کہتے ہیں، تم کہتے ہیں۔ اب یہ میں، تم، یہ کیا ہے؟ جسم، اس کے سارے اعضاء تو جیسے مجھے دیے گئے نا، میں اس کو اون کرتی ہوں۔ میرا ہاتھ ہے، میرے پیر ہے، میری پیٹھ، میرا پیٹ۔ اب یہ اعضاء سلامت نہ رہیں تب بھی میری شخصیت تو پوری کی پوری ہوگی نا۔ اسے انگلش میں اس کا ترجمہ سیلف کیا جاتا ہے، جس کو ہم مائی سیلف، یور سیلف کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب اس شخصیت کو، اس روح کو اللہ تعالیٰ واپس بلا لے تو پھر بس کیا، وہ لاش رہ جاتی نا، باڈی کہتے ہیں اس کو،
نام لے کے بھی نہیں کہتے نا، کہ کسی کی لاش ہو تو اس کا نام لے کے تھوڑی کہا جاتا کہ اب اس کو یہاں لے جاؤ، اب اس کو وہ کرو، تو اسے باڈی کہا جاتا ہے نا۔ تو اس شخصیت کے سمجھیں کہ جو شخصیت ہے وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی نا، تو اس اندر ہمارے جسم کے اندر جو شخصیت ہے، تو اس نفس کی یہاں پہ قسم کھا کر اس پہ غور کرنے کی دعوت ہے کہ وما سواہا، اور اسے کیسا درست کیا گیا۔ سوی معنی ہم نے سمجھے، اور ماں بھی کے بھی اسی طرح ہے جیسے پچھلی آیات میں ماں بناہا ماں تہاہا میں تھا۔ اب ذرا اپنے ہی اوپر جیسے غور کرو کہا جا رہا ہے نا، کہ کیسا درست بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، احسن الخالقین کی کیسی شاندار تخلیق ہے۔ سوچیں تو انسان کیسی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں سے آراستہ کیا گیا اسے، کا اپنا وجود بھی اس پر بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ وہ دنیا میں ذمہ داریوں کے ساتھ آیا ہے۔ اتنی بہترین صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے آراستہ کر کے صرف لہو و لعاب کرنے کے لیے، دنیا میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، اس کے ان حیوانوں کی طرح کی بس زندگی گزار کر یہاں سے چلے جانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا نا، یہ ساری صلاحیتیں نہیں دی نا، بلکہ وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے کہ ان صلاحیتوں کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ اسی کے لیے قرآن میں دعا بھی سکھائی گئی نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھے عطا کی۔ نعمتیں تو بے حساب ہیں، جن کا ہم گنتی بھی جن کی نہیں کر سکتے۔ صرف ہمارے جسم پہ جتنی نعمتیں ہیں، ہمارے نفس کو جو نعمتیں اللہ نے دی، جس طرح اسے بنایا، اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس کے صحیح شکر گزار ہونے کے لیے اللہ ہی کی مدد چاہیے نا، وہ سکھائی گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کا حصہ میں نے تھوڑا سا پڑھا، سورہ احقاف میں دیکھیے گا وہ دعا، اس کے ہر یاد ہی کرنے کی والی ہے، اس میں جو دعائیں ہیں اس میں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس الہمہا الہام کیا، فجورہا اس کا فجور، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری۔ یہاں پہ ہا کا اشارہ کیا ہے، 3 ہاں آ رہے ہیں نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ سب پیچھے جو آیت میں نفس کا ذکر تھا نا، اس کی طرف ہے کہ اس کو الہام کیا، اس نفس کو الہام کیا، اس کا فجور، اس نفس کا فجور، اس نفس کا تقوی۔ الہام کا لفظ لہام سے ہے، جس کے معنی اصل میں تو ہوتے ہیں نگلنے کے، حلق سے اتارنے۔ الہمتہ الشیء ہے تو مطلب ہوگا میں نے اس کے حلق سے کوئی چیز سے اتار دی۔ تو اسی لحاظ سے الہام کا لفظ اصطلاحاً اس کی جو ٹرم کی طرح استعمال ہوتا ہے نا، کسی خیال کو، کسی تصور کو، جیسے انسان کو پتہ بھی نہیں ہو، غیر شعوری طور پہ اس کے دل اور دماغ میں اتار دینے کے لیے الہام کا لفظ آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں الہام کس کو کہتے ہیں نا، تو وہ ہے یہاں پہ الہام کا، کہ ہم نے الہام کیا، اور ہم نے الہام کیا، اور پھر فجورہا و تقواہا آتا ہے۔ فجور کے معنی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی جیسے نافرمانی کرنا، سری نافرمانی، بات نہیں ماننا، اور تقوی جو ہے اس کی فرمانبرداری پر قائم رہنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ الہام، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایک تو الہام وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ہر مخلوق پر ہوتا ہے نا، وہ انسانوں پہ بھی ہے، کس طرح اسے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیا کچھ اسے دنیا میں کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کے لیے یہ بھی ہے خاص کہ اس کا فجور، اس کا تقوی، یہ بھی اسے ہدایت دے دی گئی، کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا کام کرنے کے ہیں، کون سے نہیں کرنے کے ہیں، وہ بھی انسان کو جیسے بتا دیے گئے نا، صاف صاف ایک ایک چیز انسان کو خود پتہ ہے، نفس انسانی پر جیسے اس کی بدی اور اس کی نیکی، پرہیزگاری الہام کر دینے کا کیا ایک تو مطلب ہوا کہ جو ہمارا خالق ہے اس نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات تو رکھے ہیں، سمجھ اس کی دی ہوئی ہے، ہر شخص اپنے اندر محسوس اس کو کر بھی سکتا ہے نا، اور یہ بھی ہے کہ انسان کو اس کی سمجھ دی ہوئی ہے کہ کیا فجور ہے اور کیا تقوی ہے۔
کون سی چیز برائی کی ہے، کون سی چیز بھلائی کی ہے۔ قرآن میں اکثر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں معروف اور منکر کی بات آتی ہے نا۔ معروف اور منکر کیا ہوتا ہے؟ جو معروف عام طور پہ سب جانتے ہیں، چاہے وہ عام تمام انسان بھی، عام انسانوں کے لیے بھی جو کسی مذہب کو مانتے ہوں یا نہیں مانتے ہوں، ان بہرحال اچھائی برائی کو کے کچھ پیمانے سب کے پاس ہیں نا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کام برا ہے، یہ اخلاق کی برائیوں کو سب جانتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، قتل کرنا، کون سے معاشرے میں اسے کبھی بھی خود کرتے ہوں زبردستی، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسے اچھا سمجھتا ہو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دی ہے انسان کے اندر، وہ بات ڈال دی ہے، بتا دیا ہے کیا فجور ہے کیا تقویٰ ہے، اور دونوں کی ترغیبات بھی دل کے اندر ہیں۔ جیسے انسان کا ایسے لگتا ہے نا، جیسے پروگرام، جیسے آج کی زبان میں سوچیں، کمپیوٹر کی زبان میں کوئی چیز پروگرام کر دی جاتی ہے نا، اس طرح انسان پروگرام کیا ہوا ہے نا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ نیکی ہی کرے، نیکی کو ہی پسند کرے۔ اس کے بعد پھر شیطان کی ترغیبات سے، اس کے نفس کے غلط ترغیبات کی وجہ سے چاہے وہ غلط کام کر بھی لے، لیکن اصل تو وہی ہے، اصل اس کی فطرت تو وہی ہے۔ اسی بات کو جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان اپنی فطرت پہ پیدا کیا گیا، اللہ کی بندگی اس کی اصل فطرت ہے نا، وہ صحیح فطرت پہ، اسلام کی فطرت پہ وہ پیدا ہوا نا۔ کہ جھوٹ کی بات جیسے سوچیں آج کتنا عام ہے نا جھوٹ بولنا۔ کچھ لوگوں کے تو جیسے پروفیشن میں شامل ہے، کتنا دن اور رات جھوٹ بول رہے، جھوٹ لکھ رہے ہوں، جھوٹ پھیلا رہے ہوں، لیکن یہاں پر بھی لوگوں نے اس کے ٹیسٹ ایجاد کیے ہوئے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے سے جسم میں جو بے چینی پیدا ہوتی، اس کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اور وہ ٹیسٹ تو بہت یعنی ضروری نہیں کہ ایکوریٹ ہوں، ایسے بھی ہوتے ہیں ٹھیک جن کے اب ضمیر نے آواز ہی اٹھانا چھوڑ دی ہے، ان کے جسم میں کوئی بے چینی نہیں پیدا ہوتی، اتنا زیادہ جھوٹ کے آتی ہوں، لیکن یہ حقیقت پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کا اپنا نفس تو اسی پر بنایا گیا، اس پہ بے چینی ضرور پیدا ہوتی ہے نا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وار کرائمس وغیرہ کے بعد بھی کیسے انسان کیسے ٹرموائل سے گزرتے ہیں نا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہوا ہے ہر گناہ پر یعنی اور ہر غلط کام پر، ہر غلط بات پر دل میں بے چینی تو پیدا ہوتی ہے۔ انسان اس کے لیے تعویلیں کر کر کے اپنے دل کو سخت کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اصل تو وہی ہے کہ انسان ہے اسلام کی فطرت پر۔ علماء اور صوفیہ نے نفس کی جو قسمیں بتائیں، نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا، نفس لوامہ برائیوں پر ملامت کرنے والا، یہ نفس مطمئنہ، یہ ٹرمز ویسے تو قرآن میں بھی کئی جگہ آتی ہیں۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت پر مطمئن نفس، بلکہ ان کے درمیان اور بھی اسٹیجز بتائی گئی، ملہمہ، راضیہ، مرضیہ، صفیہ وغیرہ۔ لیکن ان سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف افراد کو مختلف نفس دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو بہترین بندگی کی فطرت پر ہی پیدا کیا، جیسے ابھی ہم حدیث بھی یاد کر رہے تھے۔ اور پھر یہاں نفس وما سواہا میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا اور اس کا تسویہ کیا، اسے بالکل صحیح بنا دیا۔ اس کے بعد انسان خود اپنے نفس کو کیا بناتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نفس امارہ بھی بن سکتا ہے، نفس مطمئنہ بھی بن سکتا ہے۔ جیسے اندھیرا اور روشنی ہے، رات اور دن بس آتے اور جاتے رہتے ہیں نا۔ کبھی رات کی چادر روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، برائیوں کی ترغیب اور دنیا کی خواہشات نیکی پر غالب آنے لگتی ہیں، لیکن اہل ایمان کا ایمان چاند ستاروں کی طرح اس اندھیرے میں بھی ان کی رہنمائی پھر بھی کرتا رہتا ہے۔ کبھی اپنے رب کی نشانیاں روشن سورج کی طرح چمک کر دل کے سارے اندھیروں کو، شکوک و شبہات کو، دنیا طلبی کو، مایوسیوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو انسان کا تقویٰ اس کے فجور کے حوالے ہونے سے اسے بچا لیتا ہے۔ تو انسان کے پاس ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، ایک تو انسانی جسم ہے نا جو اس زمین سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے اجزاء سے بنا ہے، اس کی ضرورتیں بھی ویسی زمینی ضرورتیں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کے تقاضے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اس زمین سے تعلق رکھنے والی دوسری مخلوقات کی، حیوانوں کی ہے۔ کھانا پینا، نسلیں بڑھانا، اس کے ذریعے سے خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش، پرسو آف ہیپینس کا بہت ہی نعرے لگاتا ہے انسان۔
لیکن انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈالی ہوئی روح بھی ہے، صرف وہی نہیں ہے، صرف حیوانی وجود ہی نہیں ہے انسان، بلکہ اس روح میں اللہ کی بہترین صفات کا پرتو بھی ہے۔ اس روح کی دیکھ بھال اس جسمانی وجود سے بھی زیادہ اہم ہے نا۔ اس وجود کو کیسے پروان چڑھایا جائے اس کی طرف اگلی آیت میں اشارہ مل رہا ہے، تو کہا جا رہا قد افلح من زکاہا، تو قد کیسا نا تحقیق ضرور کہا جا رہا ہو کہ افلح فلاح پا گیا، من جس نے زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ فلاح کو تفصیل سے سمجھتے تو رہے، مختصراً یہ کہ اصل کامیابی جو ایسا نہیں کہ کچھ وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کامیابی ہو پھر انجام برا ہو جائے، بلکہ جو بہترین انجام تک پہنچا دے وہ ہے نا اصل میں فلاح، وہ ہے اصلی کامیابی۔ زکاہا جس کو کہا جا رہا ہے تزکیہ کرنا، تزکیہ زکو سے جس سے لفظ زکوٰۃ بھی ہے، تزکیہ کے معنی ہوتے پاک کرنا، ابھارنا، نشو و نما دینا۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے نفس کے ساتھ، اس کے قد افلح من زکاہا، ہا کا اشارہ نفس کی طرف ہے نا، کہ اس کو نفس کو پاک کرنا، تو اس کا مطلب ظاہر کیا ہوا کہ اپنے نفس کو فجور سے پاک کرے، اس کو ابھار کر تقویٰ کی بلندی پر لے جائے، اس کے اندر اپنے نفس کے اندر بھلائی کو نشو و نما دے، تو وہ فلاح پالے گا۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت بھی، آیت نمبر 10 بھی پڑھ لینا چاہیے تو زیادہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ تو ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، پھر وقد خواب من دساہا، وہاں پہ بھی قد دوبارہ آ رہا ہے، دوبارہ تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ خوابہ کے معنی ہوتے ہیں نامراد ہونا، یہ بھی اس کے پڑھ ہے، جیسے کسی چیز کو پانے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور وہ پھر ہاتھ سے نکل جائے، وہ مراد کو پہنچے ہی نہیں جس کے لیے ساری کوشش کی، تو وقد خوابہ اور نامراد ہوا من دساہا۔ دساہا کا جو لفظ ہے دال سین سین سے، تدسیہ کہتے ہیں جیسے کسی چیز کو دبا دینا، چھپانا، گمراہ کر دینا کے معنوں میں آتا ہے، بلکہ خاک میں مٹی میں چھپا دینے کے لیے بھی لفظ آتا ہے دسا کا۔ اور یہاں پہ جس طرح دساہا کہا جا رہا ہے تو اس سے مبالغے کا، دسا کہنا لفظ مبالغے کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، یعنی بالکل اس کو خاک میں ملا دینا۔ اب یہ دو آیات جو ہیں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، سورت کی اہم ترین آیات ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو اس سورت میں اصل میں سمجھائی گئی ہے۔ زیادہ تر مفسرین کے خیال میں اسی بات کے لیے پیچھے جو 7 چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں وہ اسی کے لیے ہے، کہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے دلیل کے طور پر وہ ان 7 چیزوں کی طرف اشارہ ہوا، اگرچہ کسی کی رائے اس سے مختلف بھی ہے کہ یہ بس جو آخری قسم ہے نفس کی، نفس وما سواہا، اسی کی مزید بات چیت ہے، اور قسم جو ہے کس چیز پر کھائی جا رہی ہے وہ خود سوچنے کے لیے ہے۔ بہرحال تو اب یہاں ایک تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بڑی تاکید کے ساتھ قد کہہ کر ایمفیسس کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے، اور پاسٹ ٹینس ہے نا، افلحا ہو گیا، جو چیز ہو چکی ہو تو اس پہ تو کوئی شک نہیں رہتا نا، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ وہ پیش آئے گی یا نہیں، تو فلاح پا گیا۔ اور وہ کون فلاح پا گیا؟ اب ہم میں سے کون ہے جو ایسی یقینی کامیابی نہیں چاہے؟ یہ فلاح، یہ کامیابی ہے کس کے لیے؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس، ہا کا اشارہ نفس انسانی کی طرف، اپنے نفس کو پاک کیا، اس کی حفاظت کی، جو تقوی اللہ تعالیٰ نے اسے ودیت کیا تھا، اسے الہام کیا تھا، اسے بتایا تھا، اس پر قائم رہا۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل کامیابی، فلاح کے لیے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ انسانی نفس کا تزکیہ، اس کو بنانا، سنوارنا، اس کو صحیح رکھنا، وہ اہم ترین مشن ہے جس کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے جو دعا کرتے ہیں، سورہ بقرہ میں آتی ہیں آیت 129 میں، ان کی نسل میں ایک ایسا رسول اٹھائیے جو اپنی اولاد کے لیے دعا وہاں پہ کر رہے ہیں، آنے والی اولاد کے لیے، پراجنی کے لیے، کہ جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ اور بالکل یہی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کی دعا کی قبولیت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبعوث ہوئے
اور آپ کی تعریف دوسرے مقامات پر انہی الفاظ میں بیان کی گئی۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے آیت 151 میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ اس طرح ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں آیات سناتا ہے، یتلو علیکم، اور یہ کہ پھر ویزکیکم، اور تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت سے اس تزکیے کا بہترین طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے ہم پاک کریں اپنے نفس کو۔ پہلی چیز یہاں پہ ہے نا کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تلاوت کرتا ہے کتاب کا علم، اللہ کے احکامات کو جاننا، شریعت کو جاننا اصل میں ہے نا۔ اگرچہ نفس کو بھی اللہ نے اس کا فجور اور تقوی سکھا دیا ہے، لیکن نفس کے اندر ہی ایک بڑا دھوکے باز بھی ہے۔ خواہشات نفس کی ترغیبات آنکھوں پہ پردے بھی ڈال دیتی ہے نا کبھی، اور انسان خود ہے بھی بھول جانے والا، پھسل جانے والا، اس کے اندر ٹینڈنسی ہے نا اس کی کہ وہ بھول جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے رسول مبعوث کیے جو اللہ سے براہ راست پیغام لے کر اس کے بندوں تک پہنچا دے۔ کتاب اصل میں وہ روشنی ہے جس سے انسان کے دل کا چراغ منور ہوتا ہے نا۔ اسے کہیں اوپر اٹھا کر رکھ دے اس کتاب کو، پڑھے بھی تو زبان نہیں جاننے کا پردہ بیچ میں پڑا رہے، تو اس چراغ کو تیل کیسے ملے گا نا۔ سورہ نور میں آیت نور کی جو تشریحات ہم نے سمجھی تھی انہیں یاد کیجئے، اس کتاب سے ہی وہ فیول آتا ہے جو چراغ کو روشن کرے۔ تو جیسے جسم کو سوچیں اگر صحیح غذا باقاعدگی سے نہیں ملے تو وہ کیسا کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے نا، بالکل یہی حال روح کا ہے نا۔ اگر اسے اللہ کے ذکر سے غذا نہیں ملتی رہے، اللہ کی کتاب سے اسے پتہ نہ چلتا رہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، تو کیا ہوتا ہے، روح کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی نا، اور ان کاموں میں لگ جائے جو اسے سخت نقصان پہنچانے والے ہیں، خود ہی نقصان اٹھائے گا نا۔ تو اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کس طرح اس کا عادی بنا لینے کی ضرورت ہے کہ روزانہ کا معمول ہو کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے، خواہ ایک آیت ہو یا 2 آیات یا زیادہ، اسے سمجھ کر پڑھے بغیر دن ختم نہیں ہونا، بلکہ دن کا سب سے پہلا کام وہ ہو سکے تو سب سے بہتر ہے۔ اور ورنہ پھر یہ کہ کم از کم سونے سے پہلے تو ضروری انسان پڑھے، اس سے تعلق قائم رکھے، کٹے نہیں، دور نہیں ہو اس کتاب سے تعلق، ایسا نہ ہو کہ کمزور پڑ جائے انسان کا نا۔ اور پھر سورہ بقرہ کی جو آیت ہم یاد کر رہے تھے اس میں پھر یزکیکم کا لفظ ہے نا، جو تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے نا، اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا، اپنی امت کا کیا، ان کی بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل دیا، آپس میں نفرت کرنے والوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اللہ کی مدد سے، برے اخلاق کی جگہ اچھے اخلاق سکھائے، دنیا کی محبت سے بے نیاز کر کے آخرت کی فکر دلوں میں ڈال دی۔ تو تزکیہ اور تدسیہ ہم دیکھتے ہیں، اس پہ کتنی بات کر سکتے ہیں، بہت کچھ بات ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے کرنا ہوگا، پھر ہمارا علم بھی کتنا ناقص جو اس پہ بات کرنے کے لیے۔ لیکن سورہ بقرہ کی اس آیت کا بھی مفہوم پہلے سمجھ لیں کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو بتایا گیا انسانیوں کے تزکیے کی بات سے پہلے آیت کی تلاوت کی بات تھی۔ تلاوت کے مفہوم میں بھی پڑھنے کے علاوہ کتاب پر عمل کرنا، کتاب کو فالو کرنا بھی شامل ہے نا، جیسے ابھی والقمر اذا تلاہا کی تشریح میں ہم سمجھ رہے تھے۔ اور پھر تزکیے کی بات کے بعد پھر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے کہ اب اس تعلیم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس کتاب کو۔ اور جیسے تعلیم کتاب سے مراد کیا ہے کہ اس کتاب کو اور مزید کھول کر سمجھانا، اس پر غور و فکر، تدبر، اپنے حالات کے لحاظ سے اس کتاب سے اپنے لیے اصول لینا۔ اور حکمت کیا ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور وہ ہمیں ظاہر ہے آج احادیث سے ہی حاصل ہو سکتی ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑی رہنما ہے کہ ہم کیسے اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ اب قد افلح من زکاہا اور وقد خاب من دساہا، دونوں آیات میں جہاں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، وہاں اس بات کی فکر کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ
اس کا تجزیہ نہ کرنے والے ہوں. دسا تجزیہ ابھی ہم نے سمجھا نا. تو اب یہاں جب بات ہم سمجھ رہے ہیں نفس سے، نفس کہہ کے جو بات کہی جا رہی ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، نفس کو نہ دبایا جائے. قرآن میں کئی مقامات پہ اسے قلب سے بھی یاد کیا گیا. قلب جو دن رات ہمارے خون کو پمپ کرنے والا وہ گوشت کا لوتھڑا ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچوں، ہمارے خیالات، عقیدتوں، محبتوں، نفرتوں کا مرکز ہے نا. اب یہ کیسی غیر مادی چیزیں ہیں نا، یہ سارے خیالات، عقیدے، محبت، نفرتیں. تو اس قلب اس کا مرکز ہے. تو کیسے سمجھ میں آتا ہے نا، جیسے سمجھ لیں اسپریچول ہارٹ جیسے ہونا قلب. سورہ شعراء میں کہا گیا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے. اللہ کے پاس قلب سلیم کیا ہے؟ تو سلامت دل، اس کے صحیح سالم دل. اور وہ قلب سلیم لے کر کوئی شخص کیسے پہنچ سکتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ فطرت اسے عطا کی تھی، وہ روح جس میں اللہ رب العالمین کی بہترین صفات کا پرتو تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیسا الرحیم، الکریم، الرؤوف، الودود ہے، اسے اسی طرح سے رکھے نا جیسے اللہ نے اسے تحفہ دیا تھا اس روح کا. آیت نور میں جیسے زجاجہ کہہ کر فانوس کی مثال دی گئی، اس سے بھی مفسرین مومن کے قلب کی تمثیل بھی سمجھتے ہیں. کئی ویسے تو اس کے تشریحات ہیں نا، تو ایک تشریح یہ بھی ہے کہ جیسے وہ مومن کا قلب ہو. اور یہ تمثیل ویسے بہت ہی خوب بھی ہے نا. شیشے کا فانوس کیسے ہے نا، شیشہ جتنا فریجائل ہوتا اتنا ہی مضبوط بھی ہوتا ہے نا. اور جیسے فانوس سوچیں، جو شیشے کو سوچیں، اس پر میل اور گندگی کیسے چڑھ سکتی ہے نا. ہر گناہ، ہر نافرمانی پر، فجور پر اس پہ جیسے ایک میل کا دھبا لگ جاتا ہے نا. اب اگر انسان فوراً اس کی صفائی، اس کا تزکیہ نہ کرتا رہے تو کیا ہوگا؟ جس کے لیے جیسے دسا کا یہاں لفظ آ رہا ہے نا، کہ وہ گندگی کے ڈھیر میں دب جائے گا. سورہ مطففین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اسے دلوں کے زنگ، رانا، قلوب، رین یا رانا کہا گیا، دلوں کا زنگ. قرآن میں ویسے قساوت قلب کا لفظ بھی آتا ہے نا، تو کئی جگہ ہے، لیکن سورہ بقرہ کی 74 میں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل، اہل کتاب سے خطاب ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے. یعنی اللہ کی اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جب ان سے سبق نہیں لیا، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو دل اس طرح سخت ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. تو اب جب دل اس طرح سخت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ انسان کو پتہ کیسے چلے کہ برائیاں برائی نہیں لگتی نا. سوچیں جب ضمیر ہی مردہ ہو جائے، وہ آواز ہی اٹھانے کے قابل نہ رہے برائی پر، گناہ پہ ملامت ہی نہیں کر پائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر نفس ہمارا ہی بن جاتا ہے نا. خود ہی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی برائیوں کی ترغیب دینے لگتا ہے، دوسروں کو بھی. اب اس رین کو دور کرنا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ کیسے وہ دور ہوگا. آپ نے فرمایا کہ دلوں پہ بھی میل لگتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بیہقی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے. یعنی یہ کہ آدمی اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرے. تو صفائی کے لیے پھر استغفار بھی جو ہے نا ضروری، کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے. یہ قلب، یہ شیشے کا فانوس جس پر ہر گناہ ایک میل چڑھا دیتا ہے نا. ایک غیبت سے ایک کالے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو ایک دھبا، اللہ کی ایک نافرمانی کی تو اور زیادہ میل، کسی نیکی کا موقع سامنے تھا اسے رد کر دیا تو کچھ اور دھند اس پر جم گئی. اللہ کی ذکر، اس کی یاد سے غفلت کی، اس کے آیت کے فرائض کو پس پش ڈالا، تب تو زیادہ ہی سیاہی چڑھ گئی ہے. پھر چراغ پر اتنی جب سیاہی چڑھ جائے، سیاہی چھا جائے، تو پھر سوچیں ایمان اسی کے اندر ہے نا، اس کے اوپر تو اتنی میل چڑھی ہوئی ہے، تو سیدھا راستہ نظر کیسے آئے گا نا. تو ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے کہ اپنی اصل فطرت جو ہے اس کے بالکل برخلاف برائیاں ہی اسے اچھی لگنے لگیں،
نیکیوں سے جیسے بھاگنا شروع کر دے، اچھائیاں اسے پسند نہیں آ رہی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ بس بے حد اپنے بندوں پہ رحیم ہے، پھر بھی مہلت دیتا رہتا ہے کہ انسان ہوش میں آ جائے. کہیں سے ہدایت پہنچائی جاتی، کہیں سختی آتی ہے، کچھ ٹھوکر لگتی ہے، کبھی امتحان آتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف راغب ہو اور اپنے دل کی صفائی کر لے نا. تو اب اس کی صفائی کے لیے پھر وہی ہے کہ انسان استغفار کے ذریعے، تنہائی میں آنسوؤں کے ذریعے اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر مدد کا خواستگار ہو. صفائی اور تزکیے کا جب عمل شروع ہو جائے نا تو اللہ کے ذکر سے اور اصل صفائی شروع ہوگی نا. اور پھر اللہ کی کتاب کی جو روشنی ہے، اصل وہ روشنی ہے نا اللہ کی کتاب سے جو ملتی ہے، اسے اور چمکا دے گا. وہ کرسٹل، وہ شیشے کا فانوس چمک سکتا اللہ کے ذکر اور اللہ کی کتاب کو جب انسان فالو کرے. اور پھر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا اس کو مزید طاقتور بنا دیتا ہے نا. قرآن میں بھی کئی جگہ اشارے ہیں اسی سے. علماء جو ہے یہ بتاتے ہیں نا تجویز کے اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اسی کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے ہیں والحقنی بالصالحین، صالحین سے ہمیں ملا دے. صالحین کی صحبت چاہنا، ان میں اٹھنا بیٹھنا، تکلیفیں بھی پہنچ رہی ہوں، ان کے ساتھ مزاج نہ بھی مل رہے ہوں، لیکن بہرحال وہ جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی سے دور لے جانے والے ہیں، جو دنیا کی محبت دل میں ڈالنے والے ہیں، اگر ایسے لوگوں سے محبتیں ہوں، انہی میں اٹھتے بیٹھتے ہوں تو ظاہر ہے کیسے دھند ہی دل پہ آ جائے گی نا. تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. خود دوست تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے نا کہ وہ اچھے دوستی اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، مردہ دل میں زندگی جب پیدا ہونی شروع ہو تبھی پھر اس کو دل کی بیماریاں اور خرابیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں نا. اگر بیماری پتہ ہی نہ چلے، نظر ہی نہ آئے تو علاج کیسے کرے گا نا. شروع کرے چاہے جب تو پھر برائیاں نظر بھی آنے لگے. اور اس میں سے ایک ایک کو دیکھ کر، اس بیماری کو دیکھ کر، جانچ کر، اس کو ڈائگنوز کر کے خود انسان اپنی بیماری، اپنی دل کی بیماری کو خود ہی ڈائگنوز کرے اور پھر اس کا علاج کرے نا. دنیا کی محبت ہے تو اپنی آخرت، اپنی قبر کو یاد کرے. صبر شکر میں کمی ہے تو دوسرے جو انفارچونیٹ لوگ ہیں ان میں اٹھے بیٹھے، ان کے لیے کام کرے. انسانوں کے لیے دل کو سخت پائے تو جو محروم لوگ ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی مدد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی نے آپ سے آ کے جب سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا دل میں جیسے نرمی پیدا کرتا ہے. اس سے پچھلی سورت جو تھی سورہ بلد میں اس صفائی کے عمل کو عقبہ کہا گیا تھا نا. وہ عقبہ جیسے عبور ہو سکتا ہے نا، وہاں ہدایت کیا تھی؟ عقبہ کس کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کی گردن چھڑانا، جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا، ان کا خیال کرنا. تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ بھی ہم نے سمجھا. سورہ اعلیٰ میں بھی کہا گیا تھا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا. وہاں تزکیہ کرنے والوں کی دو صفات کا ذکر تھا. ذکر اسم ربہ فصلی، نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. ذکر اور اللہ کی اطاعت ہی میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا جن پر ہم ابھی بات کر رہے تھے، اور بلکہ اور بہت سی باتیں جو رہ گئی ہیں وہ سب بھی، کہ وہ سب سے زیادہ دل کو ٹھیک کرنے والی چیز ہے نا. اور جب ہم تزکیہ کرنا چاہیں، اصل چیز تو چاہنا ہوتا ہے نا. انسان میں طلب ہو، چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کی کمزوریوں کے لحاظ سے خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے دل کو آلودہ کرنے والی ہیں، جن کی وجہ سے میرے دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے. لغو باتیں ہیں، بیکار قسم کے انٹرٹینمنٹ ہیں، غلط دوست ہیں، بیکار دلچسپیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان سب سے اپنے آپ کو خود ہی روکیں نا. اور پھر اپنے اللہ سے مدد کی درخواست کریں. جسمانی بیماریوں کے لیے جس طرح ہم سوچیں پریشان ہو کر کیسی دن رات دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آج کوئی اسکیئر بھی ہو جائے کہ کوئی وہ بیماری نہ ہو بری کوئی، تو کیسی دعائیں ہوتی ہیں نا. اس سے زیادہ ان باطنی بیماریوں کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. جسمانی بیماری سے تو کیا دنیا برباد ہونے کا ڈر ہے نا صرف.
لیکن وہ تو کیسی آخرت برباد کرنے والی چیز ہے نا. یہ باطنی بیماریاں، ہماری دل کے اندر کی خرابیاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخری سانس تک اپنے دل کی حفاظت کر سکیں اور پھر فلاح و کامیابی سے سرخرو ہونے والوں میں شامل ہوں انشاءاللہ. یہ بات بھی ویسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ تزکیہ کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے سب سے محفوظ طریقہ بس وہی ہے جو اللہ کی کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث جو آتھینٹک ذریعے سے ہم تک پہنچے وہی ہمیں بتاتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے اپنے اوپر دنیا کی چیزوں کو کبھی حرام نہیں کیا، بلکہ اس پر ناراضی کا اظہار کیا. اپنے جسم، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنے کی تاکید فرمائی، صاف ستھرا رہنے کو پسند فرمایا، بلکہ خوشبو کا استعمال آپ کو کتنا پسند تھا. تو یہ جو دوسرے طریقے انسان ایجاد کرتا ہے کہ اپنی دنیا کو حرام کر لیں، صاف ستھرے نہ رہیں اور کیا کچھ شادیاں نہ کریں یا وہ چیز نہ کھائیں یہ چیز نہ کھائیں، وہ جب تک ثابت نہیں ہو کہ کتاب سے، اللہ کی کتاب سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، وہ ہمارے لیے کوئی محفوظ طریقہ نہیں ہے اپنے اللہ کو تک پہنچنے، اللہ کے خود کو پانے کے لیے. وہی طریقہ ہے شریعت پر ہی چل کر ہی، اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی جو کتاب میں جو احکامات ہیں اس پر چل کر ہی ہم اپنے اللہ کے خود کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دل کا ہم تزکیہ کر سکتے ہیں. اور پھر کہا جا رہا ہے کذب ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. سمود کون تھے اچھی طرح سب جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھتے رہے، ہم بھی جانتے ہیں اور اس وقت کے عرب بھی خود جانتے تھے، ان کی کتابوں میں اس کے تذکرے ملتے تھے کہ کیسی زبردست قوم تھی اور پھر کیسی ان کی تباہی ہوئی. تو یہاں پیچھے ہم پورے قرآن میں اس کے واقعات پڑھتے رہے، سورہ اعراف، سورہ شعراء میں ہم دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اشارہ ہی بس ہو رہا ہے کہ جھٹلایا سمود نے بطغواہا، اپنی طغا سے، سرکشی سے جھٹلایا. طغا کہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اس سے کھلم کھلا بغاوت کرنا. اللہ تعالیٰ کی حدود کی بات ہی شروع سورت سے سمجھ رہے ہیں نا. وہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے جو سرکشی کریں، جب انہوں نے کی اور وہ جھٹلایا انہوں نے، اذن بعث اشقاہا، اور کیا ہوا جب اٹھا ان کے درمیان اشقاہا. اشقا کہیں تو کس طرح ہوتا ہے نا، جو سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ بدبخت ہو. اللہ کی نافرمانی کر کے انسان خود اپنے آپ کو بدبخت بناتا ہے نا. اور وہ جو سب سے بڑا تھا، سمجھ رہا تھا کون مجھے پکڑنے والا ہے، کون میرے اوپر ہے، کچھ نہیں ہونے والا مجھے. تو وہ اٹھا اذن بعثا، کہنا کس طرح جیسے وہ کھڑا ہوا، اس نے طے کر لیا کہ یہ کام کر ڈالنا ہے. کیا کام کر ڈالنا چاہ رہا تھا، کیا تھا وہ واقعہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح انہوں نے خود مانگا تھا معجزہ، اور جب معجزہ آ گیا اور وہ جب ان کے کنویں کا پورا پانی پینے لگی تو اب تکلیف ہو رہی تھی، اور اس کو پھر اب چاہتے تھے کہ اس سے جان چھڑائیں اس اونٹنی سے. تو لیکن اتنی بڑی کھلی نشانی تھی کہ سب کو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی. لیکن ایک تھا اشقا جس نے جو اٹھا اور اس نے کیا کیا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. اب جب وہ اٹھا ہے کرنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے اسے تنبیہ بھی کر دی، قوم کو تنبیہ کی. فقال لهم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، رسول اللہ نے کہا. اب یہاں پہ رسول اللہ کہنا، ہمیں رسول کون تھے ہمیں پتہ ہے نا، صالح علیہ السلام تھے جن کا نام پیچھے آتا بھی رہا. لیکن یہاں بڑی حکمت ہے رسول اللہ کہنے میں. صالح علیہ السلام صالح کہا جاتا تو وہ تو ایک ماضی کی قوم سے تعلق رکھنے والے، وہ قوم سمود کے تھے جو صالح علیہ السلام. رسول اللہ کہنا کس طرح ہے، اس وقت وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں ان کو کیسے یاد دلایا جا رہا ہے نا. ان کے درمیان میں بھی اس وقت رسول اللہ موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں. ان کو جھٹلانے کا پہلے کیا انجام ہوا تھا، اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا، اور وہ جھٹلائیں تو ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے. وہ پوری جیسے بات یاد دلا دی گئی رسول اللہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول نے کہا ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی ہے. اب انہوں نے تنبیہ جو کی وہ پوری تنبیہ کے بجائے اس کے مختصر الفاظ میں بس اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے آگاہ کر دیا ہوگا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی ہے. پانی کا پینا، پورے ایک دن کا پورا پانی اس کا پینا، سب اللہ کی کھلی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور اگر اس کو کچھ کیا گیا تو کیا انجام ہوگا، وہ انہوں نے تنبیہ کر دی. لیکن فقط ذبوہ، یہاں پہ بھی فقط ذبوہ جمع کے صیغے میں آ رہا ہے. مارنے والا ایک تھا لیکن پیچھے سب تھے نا. انہوں نے جھوٹا قرار دیا، یعنی نہیں کچھ نہیں ہوتا، بس یہ سمجھ رہے ہوں کہ ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں، اتنے سالوں سے دھمکی دے رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام
تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا یہ سمجھتے ہیں. فکذبوہ، اس کو جھٹلا دیا. فعقروہا، عقرہ ہوتا ہے جیسے اونٹ کی کونچے کاٹ دینے کے لیے لفظ آتا، جیسے کسی بھی چیز کے لیے عقرن کے لیے بھی، کسی درخت کے جیسے جڑ کاٹنے کے لیے بھی عقرہ کا لفظ آئے گا، لیکن اونٹ کے لیے آئے تو اس کی کونچے کاٹ دینا. اور جب اس کی کونچے کہ تو اس کے یعنی گھٹنے سے کاٹ دینا، اس کے نیچے سے اس کے کاٹ دینا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اونٹ مر ہی جاتا ہے نا. تو قتل ہی اصل میں تو کیا انہوں نے. فعقروہا، انہوں نے اس کو مار ڈالا، اس سے ترجمہ لکھا ہوتا. اور فدمدم علیہم، اب جب اللہ تعالیٰ کی ایسی کھلی نشانی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آ جاتا ہے نا. اور اس کے لیے کیسا، فدمدم علیہم کا لفظ آ رہا ہے. دمدمہ کہیں تو ویسے تو ہلاک کر دینے کے معنی ہے، لیکن اس میں بہت ہی عذاب کی شدت اور زور کو جیسے ظاہر کرتا ہے. معرف القرآن میں تو ہے کہ دمدمہ جب کہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ بار بار جیسے کہ عذاب کی بھی بات ہوتی، بہت ہی سخت عذاب جیسے آ گیا وہ بتایا جا رہا ہے. اور بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، ہدایت کا پورا سامان کیا، نشانیاں دکھا دی، سب کچھ ہوا، تنبیہ بھی ہو گئی. آخر میں بھی تنبیہ ہوئی جب اس نے، واقعات کا ہمیں پتہ ہے نا کس طرح، جب اس نے کونچے کاٹ دی، جب بھی انہوں نے 3 دن کی مہلت دی، وہ 3 دن میں بھی ایمان لاتے تو لا سکتے تھے، مگر پھر بھی نہیں وہ ایمان لائے نا. اور وہ اس کی پھر ان کی عذاب آیا. اور یہ کہ فسواہا جیسے کہا جا رہا ہے، فسواہا، یہ سواہا بھی وہی ابھی جیسے پیچھے مطلب ہم سمجھ رہے تھے نا. تو یہاں پہ کیا مطلب ہے، بالکل برابر کر دینا، جیسے نا زمین کو برابر کر دیا جائے، بالکل خاک میں ملا دیا گیا انہیں. جیسے انہیں اس کو ایسا زبردست عذاب ان پر آیا کہ بری طرح سے وہ ہلاک کر دیے گئے. تفصیل ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا کچھ کس طرح سے آئی. وہ جب طرح وہ پہاڑوں میں گھر بنا کے اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھے ہوئے تھے، کیسا وہ بڑی کوئی صاعقہ کا کہیں آتا ہے، صیحہ کہیں آتا ہے، کوئی زبردست آواز تھی، یا کس طرح سے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے. اور پھر کہا جاتا ولا یخاف عقباہا، اور نہیں خوف عقباہا. عقبہ ہوتا نا پیچھے، اس کے پیچھے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے پیچھے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ولا یخاف، نہیں اس سے خوف. یہ کس کو ڈر نہیں، کسی نے تو یہ بھی سمجھا کہ وہ اشقا تھا، جو سب سے بڑا انسان تھا برا، اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن زیادہ مفسرین کی رائے وہی صحیح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی کسی برے نتیجے کا خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ پورے اس کے کنٹرول میں ہے. اتنی ایک شاندار اپنے وقت کی اتنی بڑی قوم کو تباہ کر دے، لیکن اس کا اسے کوئی نقصان اس کا ہونا نہیں ہے، کوئی برا نتیجہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے. بس اس نے برابر کر دیا، سب کو ختم کر دیا اس کو نا. اب یہ مثال دی گئی اس صورت میں، جو بات ہم سمجھتے آ رہے تھے اس کے لحاظ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کا فجور، ان کا تقوی بتایا، سب کچھ الہام کر دیا، اور اس کے بعد بھی پھر جو قوم پوری کیا انسانوں سے بنتی ہے نا. جب انسان نشانیوں سے ہدایت نہ لیں، جب وہ سرکشی پر اتر آئے، اللہ کی حدود سے نکل آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، کبھی دنیا میں بھی عذاب آ سکتے ہیں، سب ہلاک کیے جا سکتے ہیں. وہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ جو مہلت دے رہے ہوں، جو امن اللہ نے دیا ہوا ہو، جو کچھ نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہوں، ان میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.